بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العمیس اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن هشام عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ طارق بن ہشام عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں ان رجلا من الیہودی، یہودیوں میں سے ایک آدمی نے قال له، عمر ابن الخطاب سے کہا، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، آیۃ فی کتابکم، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت مبارکہ ہے، تقرؤونہا، جسے آپ پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت، اگر ہم یہودیوں کی جماعت پر وہ نازل کر دی جاتی، لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ قال ای آیۃ، انہوں نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ قال، اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے پوری کر دی ہے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، اور میں تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ قال عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قد عرفنا ذلک اليوم، ہم اس دن کو جانتے ہیں، والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وہو قائم بعرفۃ یوم الجمعہ، وہ عرفہ کا دن تھا اور آپ کھڑے تھے، اور جمعہ مبارک جو ہے یہ دن تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا تھا کہ ایمان میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک پہلے حدیث جسے ہم نے کل پڑھا، اور ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لے کر کے آئے کہ یہودی نے جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، ایک آیت مبارکہ ایسی ہے، اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے اپنے لیے عید بنا لیتے۔ لفظ عید جو ہوتا ہے یہ عاد یعود، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر کے آنا، تو عید کا معنی ہوتا ہے بار بار آنے والا دن، ایسا خوشی کا دن جو بار بار آتا ہے۔ تو وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ ہر سال لوٹ کر کے آتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں اس دن عید بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ پہلے ہی دو عیدیں ہیں، ایک عید مسلمانوں کا جو جمعہ کا دن ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عرفہ کے دن نازل ہوا تھا، یعنی حاجی جب میدان عرفات میں تھے، اور عرفہ کے دن کو بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، تو یہ دو عید کے دن تھے ہمارے لیے، اور یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے عید بنا دیا، تو ہم اپنی طرف سے کسی دن کو عید کیسے بنا سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی دن کو عید کا نام دے دیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے عرفہ کو بھی عید بنایا، اور جمعہ کو بھی عید بنایا، عید الفطر کو بھی عید بنا دیا، عید الاضحیٰ بھی عید ہے۔ عمومی طور پہ 3 عیدوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، عید الفطر، اضحیٰ اور جمعہ۔ بعض نے عرفہ کو بھی عید کا دن قرار دے دیا، تو اس اعتبار سے یہ ایک اور عید بن جائے گی۔ یہ وہ عیدیں ہیں جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عید مقرر کیا
تو اللہ نے جس کو عید مقرر کیا، بندہ اسے چھوڑ کے اپنی طرف سے کوئی عید بنا لے اور اس میں وہ خوشیوں کا اظہار کرنا شروع کر دے، تو یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے نزدیک عید الاضحیٰ کی بھی بہت بڑی اہمیت نہیں ہوتی، عید الفطر کی بھی بہت بڑی اہمیت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اچھے کپڑوں کا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا، اور جو اپنی طرف سے عیدیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں اور جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ بڑی اچھی طرح واقف ہیں، اس دن کو بطور خاص عید نہ صرف سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کو بطور خاص عید کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر، جس موقع پر اللہ نے دین مکمل کیا، اور یہ کوئی چھوٹی خوشی نہیں تھی، یہ بہت بڑی خوشی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا جو اترنا تھا اور فرشتے کا، جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر کے آنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی ساری مشقتوں سے گزرنا، وحی جب اترتی تھی تو ہم نے شروع میں اس بات کو پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا مشقت والا کام ہوتا تھا۔ اب یہ مشقتیں ختم ہو رہی تھیں، جو دین صحابہ کرام سیکھ رہے تھے، ایک ایک آیت مبارکہ اترتی تھی اور ایک ایک مسئلہ اترتا تھا، اور وہ ساری ضروریات اللہ پوری کر رہا تھا۔ اتنی بڑی نعمت کے باوجود بھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اس دن عید بنانے کی اور اس دن کو عید قرار دینے کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو عید نہیں بنائیں گے۔ تو بہت بڑی نعمت بھی اللہ آپ کے اوپر کر دے، وہ اسلام کی نعمت سے بڑی نعمت تو نہیں ہے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دین مکمل ہونے پر بھی اس دن کو بطور عید اور خوشی نہیں منایا۔ بات کے ساتھ اس بات کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں آج کے دن تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر رہا ہوں، اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ دین ایمان کو کہتے ہیں، یعنی ایمان جو ہے نا وہ اب مکمل ہو رہا ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دین کے مکمل ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، کیا ان کا ایمان مکمل تھا یا وہ ناقص الایمان تھے؟ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے صحابہ کرام کی ذات میں تنقیص کی، ان صحابہ کرام کے جو دین کے مکمل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ تو ایمان کو بعد میں مکمل کر رہے ہیں، اور جو پہلے اس دنیا سے چلے گئے اب ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ دین واقعتاً مکمل نہیں ہوا تھا، اور جو پہلے اس دنیا سے چلے گئے جتنا ان کے پاس دین آیا تھا اتنا دین تو ان کی زندگی میں موجود تھا، تو یہ دین ان کے اعتبار سے کامل تھا، اور یہ ایمان ان کے اعتبار سے کامل تھا۔ ناقص الایمان اس بندے کو کہیں گے کہ دین ایمان اس کے پاس آیا، اس کی زندگی میں موجود تھا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سادات صحابہ کرام میں ایک صحابی بھی ایسا ہمیں نہیں ملتا کہ دین کا کوئی مسئلہ اس کے پاس گیا اور اس نے قبول کرنے سے، لینے سے، عمل کرنے سے انکار کر دیا ہو، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، اور جتنا ان کے پاس علم تھا انہوں نے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ ہم درجنوں ایسے صحابہ کرام کو جانتے ہیں، بلکہ ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہوگی، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لمحے کے لیے آتے، کچھ موٹے موٹے مسائل سیکھتے اور اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاتے، پھر وہ 2-4 مسئلے ان کے پاس ہوتے، 8-10 حدیثیں ان کے پاس ہوتی، اور وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار دیا کرتے۔ تو اگر کسی کے پاس علم پہنچا تھا اور پھر اس نے انکار کر دیا تو ہم اسے ناقص الایمان کہیں گے، لیکن صحابہ کرام میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جسے ناقص الایمان کہا جا سکے۔ ہاں ہم ناقص الایمان ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا دین موجود ہے اور ہماری زندگی میں آدھا دین بھی نہیں ہوتا،
ہم ناقص الایمان ہو سکتے ہیں دین کا انکار کر کے یا اپنی زندگی میں اسے جگہ نہ دے کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔